السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زان ملت اسلامیہ آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معاملینچروں کی معاملینچنگ سے، ان بلاتکاروں کی بلاتکاری سے، ان دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہے، کیونکہ یہ آپ کا بھائی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے تاکہ آپ لوگ ہر خبر کی جانکاری رکھ سکے، کہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کس طریقے سے دنیا داری چل رہی ہے، دنیا میں کیا کیا چل رہا ہے، یہ آپ لوگوں کو ساری اپڈیٹ دی جا رہی ہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آج آپ لوگوں کو ساودھان کروں گا، جتنا بھی بھارت کا مسلمان ہے اور سیکولر سوچ رکھنے والا ہے، چاہے دلت ہو، چاہے کرسچن ہو، چاہے سکھ ہو، ان ساروں کے لیے جس طریقے سے آتنک مچانے کے لیے لوگ تیاری کر چکے ہیں، ایک بہت بڑی سازش رچی جا رہی ہے کسی طریقے سے۔ اب کوئی بھی ایسا نہیں کہ صرف مسلمان ٹارگٹ ہوگا یا مسلمان کو ٹارگٹ بنائیں گے، ویسا نہیں، ان کے ارادے نیک نہیں ہیں۔ یہ لوگ جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جو بعد شرم کی بات ہے، بعد افسوس کی بات ہے۔ بہرحال یہ لوگ دوسرے آدمیوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ ابھی آپ لوگوں کو میں بتا دوں، جس طریقے سے گجرات کے ان دنگیوں کو، ان ناپکاروں کو، ان نسل حراموں کو حیدرآباد بھیجا گیا، اور راجستھان سے کچھ لوگوں کو گجرات بھیجا گیا، گجرات کے کچھ لوگوں کو حیدرآباد بھیجا گیا، یعنی ہر طرف ایک ساتھ کرنے کے چکر میں یہ لوگ، تاکہ کسی طرح دیش کا ماحول بگڑ جائے، دیش میں اتیاچار، دیش میں ظلم دوبارہ یہ لوگ برپا کرے، کیونکہ یہ لوگ ہر چیز کر کے دیکھ لیے، ہر سطح پہ ناکامی ان کے ہاتھ لگی، کیونکہ یہ لوگ جو حرکتیں کرے ہیں یہ دنیا والوں کو بھی پتہ چل چکا ہے اور دیش واسیوں کو بھی۔ تو آپ لوگ یعنی یہ چیزوں سے ہوشیار رہیے۔ اگرچہ آپ لوگوں کے ٹیمپلوں کے پاس کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے تو آپ لوگ پولیس کو بلا کر وہاں پہ دے دیجیے، ہاتھ بھی مت لگائیے، اور مسجدوں کے باہر حفاظت کریے۔ ایسی کوئی چیز نظر آتی ہے، اگرچہ یہ لوگ کچھ کرنے کے لیے کوئی اپنے دماغ کا اور نیچ ان کا جو حرکت ہوتی ہے ان کی، وہ نیچ حرکت یہ لوگ کریں گے اگرچہ، تو وہ سیدھے پولیس کو انوالو کریے اس میں، اور پولیس کو بتا دیجئے۔ اور یہ جتنا ہو سکے گردوارے کے پاس بھی یہ حرکت ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ لوگ پورا گپت طریقے سے یہ مشن انجام دینے والے ہیں، تاکہ اب ان کی کہیں پہ بھی ایک بھی چلنے والی نہیں ہے، کیونکہ ہر سطح پہ یہ لوگ ناکام ہو چکے ہیں، ہر ان کا گھنونی اور گندا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ تاکہ آپ لوگوں کو یہی بتا دوں میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اب انہوں کر تو کچھ نہیں سکتے، انہوں ہر چیز سے ہر حرکت کر کے دیکھ لیے آپ لوگ کشمیر میں 4 سال پہلے 370 کینسل کرے، 35A کینسل کرے، لیکن پلٹ کے 4 سال کے بعد سپریم کورٹ نے، ٹائم تو کافی لگا لیکن وہ ٹائم پہ سپریم کورٹ کے سپریمو کوئی اور تھے جو بکے ہوئے تھے، اپنے ضمیر کا سودا کر چکے تھے، ان کے بتائے ہوئے نقش قدم پہ چل رہے تھے، ان کے اس کے اوپر ہمیاں ملا رہے تھے، اور جو انہوں بول دیے اسی کو انجام دے رہے تھے۔ لیکن رب رکھا اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کرتے ہیں، جب سمجھ میں آتا ہے، جب بہتر نظر آتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس لیے کہتے ہیں کہ دل سے پکارو، اللہ سے مانگو، کبھی نا امید نہیں ہوں گے، کبھی مایوس نہیں ہوں گے، ہر چیز ملے گی۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی خبر ہے، اس کو آسانی سے مت لو، نہیں تو آپ لوگ بہت پچھتاؤ گے، اور آپ کو جب وہ ٹائم پہ نہ افسوس کرنے کا وقت ہوگا، نہ پچھتانے کا وقت ہوگا۔ اسی لیے آپ لوگوں کو پھر ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں، میں اپنے عبادت گاہوں کی حفاظت کرو،
کیونکہ یہ لوگ یہ گندے کام انجام دینے کے لیے یہ نسل حرام، یہ کٹلے، یہ بجرنگی کھینچوے، وشو ہند پریشد کے آتنکی یہ کام انجام دیں گے، جو کہ ان کا اپنا منصوبہ ہے۔ اور یہ لوگ ان کے باپ کا راج سمجھے تھے، یہ اکھنڈ بھارت بنانا، ہندو راشٹر بنانا، جیسا ان کی ماتا لے کے آئی سو ہے اس کے جہیز میں، ویسا سوچ رکھے تھے، جو نہیں ہوا، جو انجام نہیں دے سکا انہیں، اور جو پاپی ہیں، جو گندی چالیں چلے تھے، اب ان کو سزاؤں پہ سزائیں مل رہے ہیں، سزاؤں پہ سزائیں مل رہے ہیں۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، تو اسی لیے ہم کو جتنا ہو سکتا ساودھانی برتنا بہت ضروری ہے۔ یہ میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، یہ آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں میں، جتنا ہو سکتا ہوشیار رہیے اور اپنے 4 بھائیوں تک اس میسج کو بھیجیے تاکہ وہ غفلت میں نہ رہے، کیونکہ ان کے منصوبے نیک نہیں ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ اس چندی چور بونے اور سنیاسی جوکر کا جو حال کر کے رکھے ہیں، تو اس کے بھی لوگ ہیں۔ اب یہ اس کے ذمہ دار جو کچھ بھی سنیاسی کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ سیدھے سیدھے مسلمانوں کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ یہ نہیں دیکھ رہے کہ مسلمانوں کے اوپر کیا کیا اتیاچار کرے انہوں، کتنا مسلمانوں کو پریشان کرے انہوں، کتنی مسلمانوں کو اذیتیں پہنچائے انہوں، یہ ان کو نظر نہیں آ رہا۔ تھالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی جب تک دوسرا ہاتھ نہیں لگا، جب تک آواز نہیں آتی نہ بچ پاتی ہے۔ تو ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، انہوں ہی صحیح بولتے ہیں، ان کی سوچ ہی صحیح بولتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ متر پینے والے، یہ ٹٹی کھانے والے، یہ غٹری غذا کھانے والے۔ اگرچہ انہوں روٹی کھاتے، اگرچہ انسانوں کی سمجھ رہتی، تو یہ ہمارے دیش کا حال نہیں ہوتا۔ آج ہمارے دیش کی اکنامی دیکھیے، دیش کی بے روزگاری دیکھیے کہاں جا چکی ہے۔ یہ چیز کا ان کو کوئی افسوس نہیں ہے، بس ان کو ایک ہی چال، ایک ہی دماغ کے اندر چل رہی ہے کہ کسی طریقے سے آتنک مچایا جائے، دنگے کرایا جائے، فرقے وارانہ کرایا جائے، کس طریقے سے مسلمانوں کو تنگ کیا جائے، جو اذیت دی جائے۔ ان کے یہ پروگرام چل رہے ہیں، جو انشاءاللہ تعالی ہم مل جل کر رہ کر ان کے ہر منصوبے کا جواب دیں گے، اور ان کو یہ کالے انگریز کو ہر چیز میں ناکام کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم حق پہ ہے، سچ ہے، ہمارا ساتھ اللہ رب العزت دیں گے۔ لیکن آپ لوگوں کا کیا کام ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں؟ نمازوں کی پابندی کرو، جتنا ہو سکتا نمازیں مس مت کرو، فضول میں یہاں وہاں بیٹھ کے کام کچھ بھی رہو آپ کو، لیکن نماز کے ٹائم پہ نماز پڑھو، نماز مس مت کرو، باجماعت پڑھو، جماعت کے ساتھ پڑھو، اور اللہ سے گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی توبہ کرو، اس روٹھے ہوئے رب کو بنا لو۔ یہ لوگ کچھ نہیں اکھاڑ سکتے ہمارا، یہ لوگ اور کہاں سے بھی کتنوں کو بھی لانے دو، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ رنگے ہاتھ پکڑا جائے گا، اگرچہ ہم سارے مل جل کے رہے تو ان کے چالوں میں اور ایسے بہت ایسے چیزیں ہیں، لیکن آپ لوگ گھبرا جائیں گے بول کے میں وہ چیزوں کو رکھا ہوں۔ لیکن آپ لوگوں کا یہی کام ہے، جتنا ہو سکتا ساودھانی برتو، لاپرواہی مت برتو، غفلت سے مت رہو، آپ لوگ موقع مت دو۔ موقع ان کو اگرچہ فراہم کریں گے آپ لوگ تو بہت پچھتائیں گے، اتنا افسوس کریں گے بعد میں، زندگی بھر افسوس ہوگا آپ لوگوں کو۔ بہرحال کے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری یہی کوشش رہتی ہے کہ دیش میں امن و امان قائم رہے، امن و امان بنا رہے، دیش میں یکجہتی سے رہے، سارے مل جل کے رہے، اپنے دماغی اختلافات کو دور کرے، گندے اختلافات، گندے نظریے کو ختم کرے، تاکہ سارے مل جل کے رہے، کیونکہ یہ دیش ہمارا کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے۔ لیکن یہ لوگ بہت منصوبے کے تحت آئے، یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ لوگ جاری ہے، یہ لوگ، اور یہ لوگ خبیث ہیں ہم پہ، اس لیے ان خبیث کے بچے ان کو مٹانا ہے، بھگانا ہے، تو ہم میں ایکتا پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔
اگرچہ ہم میں اقتا پیدا ہو گئی تو ان کی کوئی اوقات نہیں رہے گی. یہ بات یاد رکھنا میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں. بہرحال ان کی چالوں میں ان کو ناکام کرو. جو یہ لوگ جو سازش کرنے کے لیے آئے ہیں، جو ان کے منصوبے ہیں، اور بتا چکا ہوں میں آپ لوگوں کو وہ لوگ کیا کام انجام دیں گے. ویسے بہت ایسے چیزیں ہیں، لیکن کچھ چیزوں کو رکھا ہوں میں. اور رہی بات راتوں میں گھروں کے پاس چبوتروں پہ مت بیٹھو، وہی اپنے گھروں میں رہو، گھروں میں بیٹھو. نہیں تو جو غیر ضروری اٹھا کے لے جائیں گے، آپ لوگ کو پریشان کریں گے. جتنا ہو سکتا سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ میں کیا بول رہا ہوں. رہو اپنے ماں بہن کی، اپنے بستیوں کی، اپنے شہروں کی حفاظت کرو، اور سارے مل جل کے رہو، منظم رہو، متحد رہو. اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھو، نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.